بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے جنہیں دنیا میں بھیجا گیا، مگر سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا چیز موجود تھی؟ کیا یہ کائنات پہلے سے تھی یا کسی اور چیز کی تخلیق پہلے ہو چکی تھی؟ ان سوالات کے جوابات ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس سے پہلے نہ کچھ تھا اور نہ کچھ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ کی ذات موجود تھی، نہ آسمان تھے، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ فرشتے، نہ انسان۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ جی ہاں، احادیث اور اولیاء کرام کے اقوال کے مطابق سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور وہ نور اللہ کے نور سے تھا۔ اس نور کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں برس تک اپنی قدرت سے قائم رکھا، پھر اس نور سے باقی مخلوقات کو پیدا کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو چیز اس کائنات میں موجود تھی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اس نور کو بعد میں انبیاء، فرشتے، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے سب میں منتقل کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر اس سے عرش، کرسی، قلم، لوح محفوظ، جنت، دوزخ، فرشتے، زمین و آسمان، دن و رات، سورج و چاند سب کچھ پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بعد میں ہوئی، اس پر قرآن پاک کی یہ آیت دلالت کرتی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا، یعنی زمین اس سے پہلے سے موجود تھی مگر وہ بے جان تھی، اس میں کوئی آبادی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس وقت نہ کوئی قوم تھی، نہ قبیلہ، نہ دنیا کی رونقیں، صرف فرشتے تھے جن کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ اسی طرح جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی گئی، جیسا کہ قرآن میں ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کی مخلوق بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھی، لیکن سب سے پہلے جس نور کو اللہ تعالی نے پیدا کیا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ علماء کرام اور صوفیاء کرام اس نور کو اصل کائنات قرار دیتے ہیں، یعنی یہی نور اس کائنات کی بنیاد بنا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چون بودی آدم از نوری بودی، یعنی جب آدم نہ تھے
تو وہ نور پہلے سے موجود تھا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہی نور حق، وہی ذل رب، وہی سر سر کن فکاں، وہی ابتدا، وہی انتہا، وہی ہر جگہ، وہی ہر زماں، وہی مصطفیٰ، وہی مجتبیٰ۔ ان اثار سے واضح ہوتا ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس کائنات کی بنیاد ہے بلکہ ہر چیز کی حقیقت بھی اسی سے ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یعنی کائنات صدیوں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی منتظر رہی، اور جب وہ نور ظاہر ہوا تب ہر چیز نے اپنی پہچان پائی۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آئی ہے۔ علماء تفسیر کے مطابق اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے باقی مخلوقات کو، اس کے بعد عرش، قلم، لوح، جنت و دوزخ، فرشتے، جنات، آسمان و زمین، سب کو ترتیب وار پیدا فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان تمام چیزوں کا خلیفہ بنایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس کائنات میں سب سے پہلی چیز جو پیدا کی گئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہی نور تمام کائنات کی تخلیق کا ذریعہ بنا، اور اسی نور سے سب کچھ وجود میں آیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس نور کی قدر کریں، اس کے فرامین پر عمل کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کریں، کیونکہ یہی محبت دنیا و آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کی ضامن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی معرفت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔